السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا استاد وبرکاتہ۔ محترم کی بارگاہ میں آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس علاقہ میں رہتے ہیں اس کے اطراف میں ایک بھائی پر بجلی گرنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس دن سے میرے ذہن میں ایک خیال چل رہا ہے کہ جب بھی بجلی گرجے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق اگر کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دے اور اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائے۔ جی بیٹا، یہ جو بجلی گرجتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گرجتی ہے، اور وما ابری پارہ میں یعنی 13 نمبر پارہ کے اندر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اس آیت میں رب کائنات نے فرمایا بادل پر معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد اور تسبیح کرتے ہیں، اور وہی گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے۔ درآں حالیہ کہ وہ اللہ کے متعلق جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ بیٹا یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، یہ بجلیاں کوئی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں گرجتی، اس کو گرجانے والا اللہ ہے، اور جس فرشتہ کی اس پر ڈیوٹی ہے اس کا نام رعد ہے۔ مفسرین نے اس فرشتہ کا نام رعد بتایا ہے، اور یہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی بندے پر عذاب گراتا ہے، اور وہ جس پر چاہے اپنا عذاب بھیج دے۔ تو آپ وظیفہ کے متعلق پوچھ رہے تھے، تو جب بجلی گرجے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، قرآن پاک اٹھا کر وہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تسبیح و تحلیل کریں، اور اللہ کے ذکر میں منہمک ہو جائیں۔ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اچھے فعل کے سبب اپنا عذاب اٹھا لے۔ اور یہ لفظ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے صواعقہ، تو یہ گرج کے اوپر اس کا اطلاق ہے، ایک آواز ہے جو بڑی عجیب سی ہوتی ہے جس سے انسان ڈر جاتا ہے، بلکہ اتنے تک کہ سینوں کے اندر کپ کپاہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ جو ہی یہ بجلی گرجے تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور یہ کثرت سے کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ قریب ہے
کہ اپنا ایسا عذاب اٹھا لے۔